اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسار سید اسلم فکری اس وقت ذکریہ مسجد والی شاہراہ پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہی گندگی کا حال ہے۔ گٹر لائن چینج ہو چکی ہے لیکن حال بہت برا ہے، کیونکہ ہم گندگی پسند ہو چکے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو ہمارا ویسے ہی چلا گیا، اور آدھا ہم ایک دوسرے کی غیبت میں لگا دیتے ہیں۔ کوئی کتنا اچھا کام کیوں نہ کر لے، اسے راکا ایجنٹ غدار کہتے ہیں، اور جو غدار ہوتا ہے اسے محب وطن کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی روایت ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ ہم یہاں 5 سال رہے، یہاں ہم نے آفس بھی کھولا۔ آپ یقین کریں کہ اس میں ڈکیتی بھی پڑی، تالا فجر کے بعد توڑا گیا مسجد کا، کوئی ایک نمازی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اب اتنے نمازی آ رہے ہیں، گندگی سے گزر رہے ہیں، کسی ایک کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کبھی کہ یار یہ گندگی کے ڈھیر کیوں ہیں۔ مطلب جب بھی کرے اسلم علی کرے، اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ جہاں گندگی دیکھو وہ آواز اعلیٰ حکام تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں پہنچائیں گے، یہ اپنے گھر کی گندگی صاف نہیں کر سکتے تو یہ علاقے کو کیا صاف رکھیں گے؟ معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں حق بات کرتے ہوئے ڈرتا نہیں، آرمی چیف سے نہیں ڈرتا، تو یہ کیا اوقات ہے ان کی جو ٹکریں مارتے ہیں سب، اور صفائی نصف ایمان کو بیچ چکے ہیں۔ قادیانی بننے کو سب تیار ہیں۔ قاضی فائزہ کے خلاف بھی ہم اکیلے گئے تو بفر زون سے کسی ایک مولوی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ قاضی فائزہ کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اب سب بغلیں بجا رہے ہیں، اس نے معافی مانگ لی۔ اب معافی اس لیے مانگی ہے، 5 کروڑ اس کے سر کی قیمت لگی ہے، اور اس کو یہ خطرہ ہو گیا کہ سلمان تاثر کی طرح کوئی ممتاز قادری پیدا نہ ہو جائے، اس سے ڈر کے معافی مانگی ہے۔ اب تم جیسے جو جن کے ایمان ہی نہیں ہے، جو اس کے خلاف گرفتاری سے ڈرتے ہیں، وہ کیا اسے ڈرائیں گے دھمکائیں گے؟ تو اگر اس نے معافی مانگی ہے تو اس پہ خوش مت ہو۔ معافی مانگی ہے اس نے اپنی جان کے خوف سے، تمہارے نام نیاد مسلمانوں کے خوف سے نہیں مانگی کہ وہ معافی مانگ لے تم لوگوں سے، اس پہ خوش ہو رہے ہو۔ ابے نورانی صاحب کی روح تڑپ رہی ہے مفتی محمود صاحب کی، تم لوگوں کی وجہ سے، کہ تم لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے۔ آج اپنی زمینیں بیچ رہے ہو فلسطین کی طرح، 5 گنا قیمت میں یہ ہمارے نام نیاد مسلمان زمینیں فروخت کر رہے ہیں، دوسری ربوہ بنوا رہے ہیں، اور پھر قادیانیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ ابھی تو قادیانی تو پیسہ دے رہا ہے نا بھائی، مفت میں تھوڑی لے رہا ہے تم سے، کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی زمین لے رہا ہے۔ اور یاسر عرفات نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو اپنی زمینوں کو مت بیچو، پچھتاؤ گے۔ تو آج جو ان کے لیے تو پھر بھی ہم چیخ رہے ہیں پاکستانی مسلمان نام نیاد، لیکن ہمارے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کان کھول کے سن لو آپ لوگ، پاکستان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ہم لوگوں کی بے عزتی کا عالم ہے کہ کافر جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن ہم کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ان کو نہ مسلمان بننے دو، نہ ان کو انسان بننے دو، نہ ان کو پاکستانی بننے دو۔ تو یہ ہمارے سارے جو علماء کرام جو ہے اس ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں شیعہ دیوبندی سنی بریلوی یہ بنا رہے ہیں، کوئی ہمیں مسلمان نہیں بنا رہا، کوئی انسان نہیں بنا رہا، جبکہ انسان بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد انسانیت پر ہے، اور ہمارے حضور کو جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے محسن انسانیت رحمت العالمین۔ آج کتنا جشن منایا کل ہم نے، کس منہ سے مناتے ہیں جشن ہم؟ او بھائی پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، اللہ رسول کی ایک نہ مانو، نماز تم نہیں پڑھو۔ ذرا فجر کی نماز میں چیک کرو، کبھی ایک صف سے زیادہ نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ کیا فجر کی نماز فرض نہیں ہے؟ صرف جمعے کی نماز فرض ہے، بہت سے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں عید پہ پڑھ لیں گے تاکہ محلے والے ہمیں مسلمان سمجھیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے، اور اس گندگی کو دیکھ رہے ہیں، اب بھی ایک بھی آواز نہیں اٹھائے گا، ہم ہی اٹھا رہے ہیں، ہمیں دیکھ کے بھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ 5 سال میں نے یہاں لگائے ہیں، 5 سال، اور 5 سال ہمیں کیا خطاب دیا یہاں کے ارم والوں نے؟ بولا تم راکی ایجنٹ ہو، تم غدار ہو۔ تو میں نے کہا یار ہمیں الطاف بھائی کے برابر مت بناؤ یار، ہماری اوقات نہیں ہے تھی کہ ہمیں قائد کے برابر لے جاؤ، یہ لقب ان کے لیے رکھو۔ آج دیکھ لو ماشاءاللہ جماعت اسلامی کے دھرنوں میں، اور PTI جو غدار الطاف حسن کو کہتے تھے، آج ماشاءاللہ ان کے جلسوں میں نعرے لگ رہے ہیں، ریلیوں میں، کہ ہم نہ ہو ہمارے بعد الطاف الطاف۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے کہ حق اور سنت نبی پہ اگر عمل کیا ہے تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کیا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ہم۔ تو وہی ہمیں سکھایا کہ کچھ بھی کہیں، تمہیں راکا ایجنٹ کہیں، غدار کہیں، ہمارا تو راستہ بند کر دیا تھا رم والوں نے، بولا تمہیں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہم پھر بھی یہیں رہے۔ اب اللہ نے کہا کہ بھائی اب تم کرن میں چلے جاؤ، اللہ کا شکر ہم کرن میں آ گئے ہیں، تو اب ہم ہی دیکھیں گے نا معاملات کو یار، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ تو گندگی پیداوار ہے، اوپر سے پیمپر پھینک دیتے ہیں نمازیوں پہ۔ میں تو منہ پہ کہتا ہوں ان کے پیمپر پھینک کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پورے کراچی میں یہی نہیں، پورے کراچی کا یہ حال ہے، جہاں بھی فلیٹ ہے پیمپر نمازیوں میں پھینک کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑا اچھا نشانہ لگایا ہے۔ تو یہ حال ہے۔ تو میں عاصم صاحب سے، کیونکہ وہی ہمارے ایک ہمدرد ہیں اس علاقے میں، کونسلر ہیں UC5 کے قاری عاصم صاحب تاہ مسجد کے، باقی
یو سی ناظم کی چیئرمین کی کوئی کارکردگی نہیں ہے یہاں، کہیں نظر نہیں آتے. وہ الیکشن کے ٹائم نظر آئے تھے، اب وہ حسب روایت کہیں نظر نہیں آتے. ایک عاصم بھائی ہیں، ہم ان کو خراج تحسین سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم انہی کو سراہتے ہیں، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں. بھلے جماعت اسلامی کے کچھ بھی، جماعت اسلامی تو سارے ہیں بھائی، جتنے بھی یو سی ناظمین وغیرہ بنے ہیں ہمارے علاقے میں وہ سب جماعت اسلامی کے ہیں. لیکن ہم ان کی تعریف اس لیے نہیں کر سکتے، کارکردگی صفر ہے. ابھی دیکھ لو نا، روڈ توڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اب لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. اب دیکھو نا، جن کے کاروبار ہیں وہ سالہ ایک نہیں بولتا، وہ بھی ہم سے ہی کہتے ہیں پہلے اسلم بھائی آپ کی سنتے ہیں یار، آپ بھی آواز اٹھاؤ. ابے تو تم اتنے سارے ہو، سب مل کے میرے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ. لیکن پھر بھی ہم تو اکیلے اٹھا دیتے ہیں آواز. آج بھی اٹھا دی ہم نے کہ بھائی روڈ توڑ کے چھوڑ دیا، بنے گا کبھی ہے. اس کا جواب دو، اور حساب دو. یو سی 4 یو سی 5 کے ناظموں، چیئرمینوں، جواب دو اور حساب دو کہ یہ جب گندگی کیسے صاف ہوگی. اب جب گٹر لائن چینج ہو گئی تو مسئلہ حل ہونا چاہیے نا یار، یہ گندگی کیوں ہے. اب اس کی تحقیقات بھی ہم کر کے بتائیں، علاقے والوں سے، فلیٹ والوں سے پوچھیں کہ تم نے پھیلائی ہے، کس نے پھیلائی ہے. یہ بھی ہمارا ہی کام رہ گیا ہے. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اپنی آواز پہنچانا حق کی. تو آج ابھی پہنچ رہی ہے آپ کے پاس، اب دیکھتے ہیں عمل کب کر